50. صفحہ نمبر 50. آیت نمبر ہے 116. آیت نمبر ہے 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. یقیناً اللہ تعالی نہیں معاف کریں گے اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور معاف کر دیں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. یقیناً وہ بدترین گمراہی میں جا گرا. یہ آیت ابھی اسی بارے میں گزری ہے کہ اللہ جل جلالہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے چونکہ شرک بغاوت ہے. شرک اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. اور بغاوت دنیا کے کسی قانون میں کسی کو معاف نہیں ہوتی. مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کبریائی اور خدائی سے، اللہ کے اس نظام کائنات سے بغاوت کرتا ہے. وہ اس کائنات کا باغی ہے، اس لیے مشرک کو کوئی معافی نہیں ہے. شرک کہتے ہیں ذات میں، صفات میں، آداب میں، تعظیم میں، احترام میں، عبادات میں، ان تمام صفات میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. مثلا تعظیم، مسلمان اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس کو جھکنے کی اجازت ہے. جس طرح کی عزت و تعظیم ہم اپنے اللہ کی کرتے ہیں اس طرح کی مخلوق کی. اب اگر کوئی صاحب کسی قبر کو، کسی مزار کو یا اپنے کسی بزرگ کو سلام کرتے ہوئے رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، اس کے گھٹنوں تک جھک گیا، اس نے ظاہراً تعظیم ویسی ہی کی جیسی تعظیم ہم نے کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں رکوع اللہ کے سامنے کرنا ہے، ہم نے سجدہ ریز اللہ کے سامنے ہونا ہے. اور اسی طرح اطاعت اور فرمانبرداری. اللہ کا کوئی حکم آ گیا، اللہ کا کوئی حکم ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے نبی کے ذریعے مل گیا، ہمیں سمجھ آئے نہ سمجھ آئے، حکمت کا پتہ ہو نہ ہو، ہمیں اس کو کرنا ہے. ہمیں بھائی کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہمیں حکم دیتا ہے، ہم نہیں دیکھتے صحیح ہے، نہیں دیکھتے غلط ہے، نہیں دیکھتے اس کے نتائج کیا ہے، بس جو کہہ دیا ویسا کر دیا، جو کہہ دیا ویسا کر دیا. اور یہ اطاعت پھر اس حد تک چلی گئی، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، نہ یہ کہ یہ میرے ایمان کے منافی ہے یا نہیں ہے، میرے ایمان کے منافی ہے یا، تو بھائی یہ اطاعت اس درجے کی کر دی جس درجے کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی تھی.
اس لیے شرک کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اس حق میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ مثلا طواف صرف اللہ کے گھر کا، اس کے علاوہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا طواف جائز ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف بھی جائز نہیں ہے، چونکہ طواف نہیں کس کا حق ہے؟ ہم دیوانہ وار فقیرانہ صرف اللہ کے اس گھر جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، ہم صرف اس کے دائیں بائیں 7 چکر لگائیں گے، اس کے علاوہ کسی عمارت کی تعظیم میں ہم، یہ حق اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ یہ حق ہم کسی اور کو دیں گے نہیں۔ اگر کوئی دے گا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ شرک کرے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یہ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم بطور چور دروازہ، عربوں میں اس کا بڑا رواج ہے، وہ اس آیت کا بھی بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بس شرک نہ کرو، شرک کے علاوہ جو چاہو کرتے رہو، اللہ جب چاہیں گے جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، دوسرے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود نیکیوں کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ بھئی نماز سے، وضو سے اور بہت سے نیک اعمال کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں یا نہیں؟ شرک کے علاوہ باقی گناہوں میں سے بہت سارے گناہ تو وہ ہیں جو نیک عملوں کے ذریعے جھڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ دنیا سے چلا گیا، اگر یہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ بطور رحمت، بطور قانون نہیں، بطور رحمت اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت ساروں کو کریں گے۔ آپ نے سنا نہیں وہ جو مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے، وہ بنی اسرائیل کے جس بندے نے توبہ کے معاملے میں 100 بندے، اب بظاہر وہ 100 بندے مار کے توبہ کے لیے جا رہا ہے، تو 100 بندے مارنا حق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ حقوق العباد تو بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے۔ وہاں اللہ نے کیوں معاف کر دی؟ وہاں اللہ نے کیوں معاف کر دیے؟ وہاں اللہ نے اپنے نظام رحمت کے تحت اس بندے پر اپنا فضل کر دیا، اور جن جن کو اس نے مارا ہے ان کو بدلہ اپنی طرف سے دے دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا دے دیا؟ ایسا نہیں کہ وہ 100 مقتولوں کو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، میرا اپنے اللہ کے بارے میں گمان ہے، چونکہ اس نے ظلماً قتل کیے تھے، اگر اللہ اس قاتل پر رحمت کر سکتے ہیں تو ان 100 مقتولوں پر بھی اللہ کیا کریں گے؟ ان کو جنت دے کے راضی کر لیں گے۔ اور باقی رہا شرک، قیامت والے دن بطور قانون یا بطور رحمت کسی کو شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تحت ابو لہب کو معاف کر دے، ابو جہل کو معاف کر دے، ایسا ہوگا نہیں۔ کسی مشرک کو بطور رحمت کل قیامت والے دن معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آئے گی، وہ صحیح مسلم میں جو مشہور حدیث ہے کہ ایک صاحب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا کے کہیں گے ذرا دیکھو، فرشتے دیکھ کر کہیں گے جی صرف ایک نیکی نکلی ہے، وہ بھی یہ کہ اس کی دکان پر لوگ، ایک غریب آدمی کچھ لینے آتا تھا، اس کے پاس تھا کچھ نہیں، اس نے قرضہ دینا تھا، تو اس نے ملازموں کو کہا یار یہ بڑا آدمی ہے، جب آیا کر اس کو چھوٹ اور گنجائش دے دیا کرو، جب آئے اس کو چھوٹ اور گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پتہ نہیں رحمت کس پر ہوگی کس پر نہیں، ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو بھائی اس آیت کا حاصل یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن بطور رحمت جو لاکھوں کروڑوں اربوں گناہ گاروں کو معافی ملے گی، اس میں شرک کے گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں چونکہ شرک و کفر، اللہ تعالیٰ کافر کو تو معاف نہیں کریں گے، شرک بھی ایک کفر کی قسم ہے، اس کے جس کے پاس ایمان ہے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یقیناً وہ بدترین گمراہی میں پڑ گیا۔ اگلی منظر ایک بات اور سمجھیے، یہ اللہ کا قرآن کریم یہی آیت اسی بارے میں گزری ہے، وہاں الفاظ اور ہیں، یہی آیت یہاں گزری ہے ہمارے سامنے ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں۔ ذرا پیچھے آئیے، ذرا صفحہ نمبر 15 پر آئیے۔ صفحہ نمبر 15 کے آخری اڑائیے میں دیکھیے ذرا یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ تو وہی ہے۔ آگے یہاں ہے ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس آدمی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد افترى اثما عظیما، اس نے اللہ پر بہت زیادہ بہتان باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا۔ اور جو آج کی آیت ہے وہاں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے فرق کیوں کیا؟ فرق کیوں کیا؟ ذرا اس میں ایک بڑا باریک سا نقطہ، فرق اس لیے کیا کہ وہ وہاں ذکر چل رہا تھا یہودیوں کا، اور یہاں ذکر چل رہا ہے عام مشرکوں کا۔ یہودی اپنے آپ میں سب سے بڑے مواحد ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے پاس آسمانی دین تھا، بلکہ وہ پوری دنیا میں حق کا نمائندہ، انبیاء کا وارث صرف اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن کہہ رہا ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی روحانی اولاد ہیں، یہاں تک ان کا دعویٰ تھا۔ تو جب اپنے آپ سب سے بڑے دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، بھائی سمجھنا میں یہ موضوع ویسے نہیں کر رہا ہوں، اسے ایک اہم سبب ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوتے، اور شرک میں مبتلا ہو کر دنیا کو یہ تاثر دیتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی دین ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا یہی، حالانکہ وہ دین تھا، وہ بہتان ہے اللہ پر۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا، انہوں نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اپنے عمل سے، اپنے دعووں سے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین اسی طرح شرک والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہاں عام مشرکوں کا ذکر ہے جو اپنے دین کو شرک سے آلودہ کر کے لوگوں کو یہی نہیں کہتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، چونکہ یہ عام مشرک تھے۔ یہ بھائی کیا تھے؟ عام۔ اور اس سے پتہ چلا جو مسلمان خواہ وہ بڑے سے بڑے گدی نشین ہو، میں اولیاء اللہ نہیں کہتا، اولیاء اللہ تو اللہ کے بہت، اولیاء اللہ تو اللہ کے محبوب بنتے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں بازاری لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے گدی نشین لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں، اپنے ان پڑھ ماننے والوں کو، اپنے ان پڑھ معتقدین کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں اللہ رسول کا دین یہی ہے۔ تو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، وہ اپنے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہیں۔ اور بھائی کسی عام بندے پر، مسلمان پر بہتان، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں کسی کافر پر بھی بہتان باندھنا اسلام میں بدترین گناہ ہے۔ بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ آپ کسی کافر پر بہتان باندھنا وہ بدترین گناہ ہے، چاہے جائے کہ کسی مسلمان پر بہتان باندھنا، اور اوپر سے وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو اس پر بہتان باندھنا، کسی اللہ کے ولی پر بہتان باندھنا، اور ان سب سے بڑھ کر توبہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی اپنے اللہ پر بہتان باندھے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے وہاں الفاظ اور کہے ایک خاص نقطہ سمجھانے کے لیے، اور یہاں قرآن کریم نے الفاظ کچھ اور کہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا،
وہ یقیناً بدترین گمراہی میں پڑ گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مگر عورتوں کو، اناسا، زنانیوں کو. قرآن نے یہ کیا کہہ دیا؟ عموماً عربوں کے یہاں جتنے بت تھے ان کے نام عورتوں کے نام پر تھے. یہ کیا ہے؟ لات ہے، یہ منات ہے، یہ فلاں ہے. ان کے اکثر جو بت تھے، اکثر ان کے نام بھی عورتوں والے تھے، اور ان بتوں کا ظاہری حلیہ بھی عورتوں والا تھا. ہمارے اس بر صغیر میں، ہندوستان میں، بھائی جتنی مورتیاں ہیں وہ زیادہ مرد پر ہیں یا عورت پر؟ عورتوں پر ہے. بھائی زیادہ کس پر ہے؟ عورتوں پر ہے. اور ان کے حلیے، ان کے بتوں کے ساتھ نسوانی حسن و جمال کی علامات، ان کے مورتیوں کے اوپر چوڑیاں، عورتیں. اچھا، قرآن کہہ رہا ہے ذرا ان کا دوہرا معیار تو دیکھیے. ادھر تو کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بت مورتیاں بنا رکھی ہیں وہ عورتوں کے حلیے پر، عورتوں کے نام پر، گویا کہ وہ عورتیں ہیں، گویا کہ وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. اچھا، ادھر اپنا حال یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنا حال یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹی، یہ ایسے کافر ہے ان کو بیٹی کا بتا دیا جائے تو شرمندگی کے مارے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ظلم. بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں، ان ساری مورتیوں کو کہتے ہوئے کس کی بیٹیاں؟ اللہ کی بیٹیاں. اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہو. شرک الگ رہا اور یہ بدبختی اور ظلم الگ رہا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر إِلَّا إِنَاثًا، مگر عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر اس سرکش شیطان کو، اس باغی شیطان کو، لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہے. جس پر بھائی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے. میں نے بہرحال اللہ کی لعنت کا معنی کیا کہ جس پر اللہ کی رحمت ہے نہیں ہوگی. سب سے بڑا ملعون وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، محروم ہو جائے. شیطان کے بارے میں اسی لیے قرآن نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے. اور بھائی اسی لیے ہم کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا بھائی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بدترین گناہ ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہہ دیتے ہیں نا فلاں پہ لعنت ہو، فلاں ہو. نہیں، عام کسی پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں جناب تم کون ہوتے ہو اس کو میری رحمت سے محروم کرنے والے؟ رحمت میری اور اختیار ہمارے پاس، رحمت میری اور اختیار تمہارے پاس. اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہنا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو فلاں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے شیطان کے بارے میں فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں مگر سرکش اور نافرمان شیطان کو، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ابھی سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہاں سے آخر بات چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك.